اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم اور پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ عالم اسلام کو ماہ آمد سیام ہماری جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم نے اس ماہ مقدس میں ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، نیک ساعتوں میں زندہ رہنے کی مہلت دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اللہ رب العزت کے حضور سربسجود ہیں، سراپا سپاس ہیں اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے ایمان میں استقامت عطا ہو۔ فضائل رمضان ایک مکالماتی پروگرام ہے جس میں ہم اپنی معاشرت اور اپنی سماجیات کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے روحانی پہلو بھی ہوں گے، سماجی پہلو بھی ہوں گے اور علمی پہلو بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے آنے والوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارا معاشرہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ عالم اسلام کے افراد کس طرح اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہماری کیسے تربیت کرتا ہے؟ یہ وہ سارے سماجی پہلو ہیں جن پر گفتگو ہوگی اس پورے مہینے میں ان پروگرامز کے ذریعے، اور ہمارے ہر پروگرام میں جلوہ افروز ہوں گے ہمارے پیارے قبلہ، عالم باعمل اور صوفیاء و اولیاء کی روشن روایات کے امین اور پاسدار عالمی مبلغ اسلام جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمن۔ آپ زیب سجادہ ہیں درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے، اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو رمضان شریف کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب، بہت سارے سوالات ہیں رمضان کے حوالے سے جو ان پروگرامز کے ذریعے عوام تک پہنچیں گے، اور آپ کے سننے والے، آپ کے ناظرین فیض یاب ہوں گے آپ کے افکار عالیہ سے ان پروگرامز کے ذریعے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کہ رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس ماہ مقدس کی کیا خصوصیات ہیں جو اس کو باقی جو مہینے ہیں ان سے ممتاز کرتی ہیں، منفرد کرتی ہیں اور فضیلت عطا کرتی ہیں؟ وہ خصوصیات ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں، کیونکہ آج یکم رمضان مبارک ہے، آپ کو اور دنیا بھر میں سننے والے ناظرین کو، پورے عالم اسلام کو اس عظیم ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس عظیم مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی آمد پہ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خوش ہونے کے باعث بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس عظیم مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اللہ نے حضور کی امت کو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کا معنی اور اس کی چند خصوصیات۔ رمضان عربی کا لفظ رمضان سے ہے۔ رمضان، اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس مہینے کو رمضان فرمایا، اور یہ عربی کے لفظ رمضان سے ہے۔ رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے۔ جب چمن میں خزاں کا پہرا ہوتا ہے، خزاں کا پہرا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، آسمان سے ابر کرم برستا ہے، بارش برستی ہے، وہ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح کی زمین گناہوں کے باعث بنجر ہو چکی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے،
اس مہینے میں جو تراویح پڑھتا ہے، اس مہینے میں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اس مہینے میں جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس پر اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اس کی روح کی بنجر زمین کو سرسبز و شادابی عطا ہو جاتی ہے، اس کی روح کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ رمضان میں نے کہا رمضان سے ہے، رمضان کا ایک معنی جلا دینے والی چیز بھی ہے، جلا دینے والی چیز کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے کے گناہوں کو ایسے جلا دیا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ رمضان کا معنی اور مفہوم بیان فرماتے ہوئے امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان قرآن کا لفظ ہے اور قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کے کئی عنوان لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح رمضان کا 5 حروف ہیں اور ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کے کئی عنوان لیے ہیں۔ حضرت غوث اعظم غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ر سے مراد رحمت الہی ہے۔ اس میں جو روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کریم کی اس پہ بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کریم کی اس روزہ دار پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں رمضان کی میم سے مراد محبت الہی ہے۔ اس میں جو روزہ کے ذریعے، جو تراویح کے ذریعے، جو زکوٰۃ کے ذریعے، جو اعمال صالح کے ذریعے، غرباء کی مدد کے ذریعے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جواب میں اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کی ذات سے مراد جو ہے ضمانت الہی ہے، ضمانت الہی ہے۔ اس میں جو اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اس کو بخشش کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الف سے مراد امان الہی ہے۔ اس میں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امان عطا فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کی نون سے مراد نعمت الہی ہے۔ اس میں جو غرباء کی مدد کرتا ہے، مساکین کی مدد کرتا ہے، روزہ داروں کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور قبلہ جیسے رمضان کا ہر حرف اپنے اندر رحمتوں کے کئی عنوان لیے ہے، اسی طرح رمضان اس مہینے کی ہر گھڑی اپنے اندر برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، ہر گھڑی اپنے اندر برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس رمضان کی کسی بھی گھڑی میں کوئی ایک بار اللہ کو یا ربی کہہ کے پکارتا ہے، اللہ کی رحمت 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کے اس کو جواب دیتی ہے۔ اس کی خصوصیات آپ نے پوچھی، کئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میں آپ کے آگے اس کی بیان کرتا ہوں۔ جتنی آسمانی کتابوں کا اور صحائف کا نزول ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ قرآن کریم کا نزول شب قدر کو ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحائف نازل ہوئے وہ یکم رمضان المبارک کو نازل ہوئے۔ تورات کا نزول 6 رمضان المبارک کو ہوا۔ انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور زبور جو ہے وہ 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اسی عظیم مہینے میں نازل ہوا ان کا۔ پیر صاحب بہت عمدہ آپ نے توضیح فرمائی، لفظ رمضان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، اس کے مطالب کو، اس کے مفہوم کو، اور یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جو لیلۃ القدر ہمیں عطا ہوئی اس مہینے میں۔ آج یکم رمضان ہے، آپ ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ پیغام ہم سننا چاہیں گے آپ سے۔ اللہ اکبر، آج اس عظیم مہینے کا آغاز ہوا ہے تو قبلہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کے پیغام کے اعتبار سے میں اپنے الفاظ کہوں اس سے بلکہ پوری دنیا کی باتوں سے بہتر ہے کہ اگر میں حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ آپ کے آگے انہی الفاظ اور اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دوں جو حضور علیہ السلام نے رمضان کی آمد پہ ارشاد فرمایا۔ اس میں رمضان کی فضیلت بھی ہے، رمضان کا پیغام بھی ہے، اور مسلمان کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک ہی حدیث اور حضور کے ایک ہی خطبے میں موجود ہے۔ امام بحقی نے اس کو نقل کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ استقبال رمضان میں رمضان کی آمد پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسجد مبارک میں رونق افروز ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور مخاطب فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم میں وہ مہینہ آ رہا ہے، یہ ہر بالکل اسی ترتیب سے میں وہی خطبہ بیان آپ کے آگے کروں گا جو حضور علیہ السلام نے خود یکم رمضان المبارک کے استقبال میں رمضان المبارک کے آغاز میں بیان فرمایا۔ حضرت سلمان نے فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم میں وہ مہینہ آیا ہے، تم میں وہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو ہر رات کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن محدثین نے کہا یہاں حضور کا جو رات کے قیام سے مراد ہے وہ صلاۃ التراویح ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ عام سارے سال میں جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک میں ہم نفل پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں نفل کا
ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جو 1 گنا ثواب ہوتا ہے اس کو 70 گنا فرض کے ثواب کو رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے جزا جنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یعنی یہ غریبوں کی غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس میں جب انسان گویا کہ روزہ رکھتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، آج کل گرمی کے روزے ہیں، شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہو جب انسان کو، انسان اس وقت سوچے کہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے، مغرب کا وقت ہوگا، دسترخوان لگا ہوگا، دنیا جہاں کی نعمتیں میرے آگے ہوں گی، میں افطار کر لوں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا سال یہ بھوک برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے، سارا سال یہ بھوک برداشت کرتے ہیں۔ انسان یہ دیکھے اور پھر غریبوں کی مدد کرے، فقراء کی مدد کرے، لوگ اللہ کے غریب مخلوق کو، جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلائے، ان تک لقمہ پہنچائے، ان کی خدمت کرے، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اگر میں اوروں کو کھلاتا رہا تو خود کنگال ہو جاؤں گا، اوروں کو دیتا رہا تو خود کیا کھاؤں گا۔ اسی حدیث میں حضور آگے اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی خطبے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بانٹنے والے، تقسیم فرمانے والے مومنین کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی خطبے میں آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں کسی بھی روزہ دار کو افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور اسے روزہ دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کی استطاعت نہ رکھیں تو پھر اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو 1 کھجور کھلا دو، کسی کو 1 پانی کا گھونٹ پلا دو، کسی کو 1 دودھ کا گھونٹ پلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا۔ پانی کے گھونٹ سے بھی وہی اجر بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں حضور علیہ السلام کا مراد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دل میں دوسرے کا احساس پیدا ہو۔ رمضان ہے ہی اس لیے تاکہ ایک بندہ اپنے رب کو راضی کرے اور دوسروں کا احساس ہو۔ آخری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس میں اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا، بالخصوص میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا جن کے گھر میں ملازم ہیں، جن کے متحد لوگ کام کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو اس میں اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اپنے ماتحت کے کام میں آسانی پیدا کرنا، تخفیف کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اجر کا کئی گنا کر کے دیتا ہے، اور روزہ دار کو اس کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے اہم فرمائی، ناظرین آپ نے بھی سنی اور سماعت کی کہ آپ وسائل کی کمی کی وجہ سے کسی کا افطار نہ کروائیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ 1 کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیں، آپ پانی کا 1 گھونٹ کسی کو پلا دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ قبلہ، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور خاص طور پہ ارکان اسلام میں روزہ کی بڑی اہمیت ہے، اور روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ ہمارے ناظرین یہ چاہیں گے کہ آپ لفظ روزہ کے معنی بیان کر دیجئے، اور اس کا معنی و مفہوم ایسے بتائیے کہ ہمارے ناظرین اچھی طرح جان سکیں کہ روزہ در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم نے قرآن کریم میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ صوم کیا۔ صوم کیا کہ اللہ کریم نے روزے کا ذکر فرمایا، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ صوم کا لغوی معنی رک جانا ہے، اور اصطلاح شریعت میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے ناظرین اور بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی سے چند لمحات کی غفلت کی وجہ سے اپنے پورے دن کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم سحری بند کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی تب ہم نے جو ہے وہ سحری بند کرنی ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے جاؤ، جب تک اذان ہو رہی ہے پیتے جاؤ، اذان ختم ہوگی تو ہم کھانا چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ کرنے سے انسان اپنا روزہ ضائع کر دیتا ہے۔ اذان نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، اذان کا روزے سے تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے جو اپنی سحری بند کرنی ہے وہ طلوع فجر سے پہلے بند کرنی ہے، طلوع فجر سے پہلے ہم نے اپنی سحری بند کرنی ہے، اور اذان نے طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے، طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے۔ تو طلوع فجر سے پہلے اپنی سحری بند کرنا ضروری ہے، ورنہ سارے دن کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ ہمیں روزہ سحری کے وقت کب تک طعام کرنا چاہیے،
اور نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، روزے کے اختتام کے لیے نہیں ہوتی۔ پیر صاحب، روزہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کھانے پینے کی اس میں ممانعت ہو جاتی ہے، تو کیا روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے یا اس عبادت کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں؟ افکار عالیہ آپ کے جو ہیں یہ واضح کریں گے اپنے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس عبادت کی حقیقی روح اور فلسفہ ہے کیا؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اللہ کریم نے جب قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا، وہیں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ساتھ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کریم نے جب روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پہ، تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے جب روزہ کا حکم فرمایا، روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، روزے کا ارشاد فرمایا، ساتھ ہی روزے کا مقصد بیان فرما دیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان فرمایا۔ اب تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں تقوی کی تعریف کروں تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے، وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے، اور لعلکم تتقون، یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے۔ اگر کوئی صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور روزے کی روح تک نہیں پہنچتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، اور تقوی کی جو میں نے تعریف بیان کی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا، جن کو اگر روزہ دیتا ہے تو وہ فقط بھوک اور پیاس ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں دیتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا، یعنی گناہ کرنا، گناہوں والے کام کرنا نہیں چھوڑتا اور روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی روزے دار وہ ہے روزے کے روح جو روزے کی روح تک پہنچ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، بدنگاہی نہ کرے، کانوں کا بھی روزہ ہے، فوش کلامی نہ سنے، غلط باتیں نہ سنے، زبان کا بھی روزہ ہے، فوش کلامی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ دے، زبان کا روزہ ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ برائی کی طرف چل کے نہ جائے۔ اور اگر کوئی ان لوازمات پہ نہیں اترتا تو اگر اشارتاً وہ حدیث بیان کروں کہ دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حضور نے فرمایا ان کو پانی پیش کیا جائے، انہوں نے کہا ہم روزے سے ہیں، حضور نے فرمایا حلق میں انگلی ڈالو، انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی تو جمع ہوا گوشت جو ہے اور جو خون اور گوشت کے جمع ہوا خون اور گوشت کے لوتھڑے منہ سے باہر آتے ہیں کہہ کی صورت میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا کے تم تصور کرتی تھی کہ تم روزے میں ہو، غیبت کرتی ہوئی آئی ہو۔ اللہ نے فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھا کے تم تصور کرتی ہو کہ تم روزے سے ہو، تو روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ روزہ دار اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں روزہ رکھتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ میں انسان کو اپنا بیہیویئر مثبت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھانا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ سارے مقاصد وہ ہیں جو بہت عظیم مقاصد ہیں، اور روزے سے انہی مقاصد کو حاصل کرنا مقصود ہے۔ آپ نے جو ابھی مقاصد بتائے پیر صاحب، اس میں اگر کوئی شخص پوری طرح پیش نظر رکھ کے ان مقاصد کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ صیام میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے کس اجر کی نوید دی ہے روزہ دار کے لیے جس نے پورے اہتمام، ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی؟ اللہ اکبر۔ قبلہ اس خوش نصیب کے لیے تو حضور علیہ السلام نے بے شمار، اللہ کریم نے اور حضور علیہ السلام نے بے شمار برکات کا بیان فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، یہ پھر وہی بات، روزے کے مقصد کے ساتھ روزہ رکھا، صرف ایمان والے نے روزہ نہ رکھا بلکہ احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اور احتساب کیا ہے؟ روزے میں اپنا احتساب ذات کیا،
اپنے گناہوں کو تلاش کیا، ان گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرمائے گا، ایک جو اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے نا کہ میں سارا دن اگر بھوکا رہا اور پیاسا رہا تو کس کی خاطر رہا؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ ایک وہ خوشی جو اس کو روحانی طور پہ خوشی افطار کے وقت محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو ملے گی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ رکھو، روزے سے تمہیں صحت میں نصیب ہوگی۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی زکام بھی ہو جاتی تو ہم بیمار ہیں ہم نے روزہ نہیں رکھنا، حضور فرماتے ہیں تمہیں اگر صحت چاہتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھو، اس سے تمہیں صحت نصیب ہو۔ شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں آج روزے کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سننے کو اچھے انداز میں ملا۔ ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے پیر محمد حسان حسیب الرحمن مدظ اللہ العالی کی۔ آپ نے ان کی گفتگو سے اخذ کیا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، روزہ انسان کی آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کانوں کا بھی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ روزہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ سیام کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ سے روزے کے حوالے سے بات ہوئی، کل کسی اور اہم موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اسی وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان